الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہم آپ کے سامنے غزوہ طائف کا ذکر کریں گے، جو کہ غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے۔ آپ کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ غزوہ حنین میں مشرکین کو شکست ہوئی، وہ 3 علاقوں کی طرف بھاگے۔ سب سے زیادہ بھاگنے والوں میں ان کا رخ طائف کی طرف تھا۔ ان کا کمانڈر مالک بن عوف بھی، اس نے بھی طائف کی راہ لی۔ طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ اس لشکر کا پیچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جمع کیا اور جعرانہ میں جمع فرما کر ایک صحابی کو نگرانی میں رکھ کر خود آگے طائف کی طرف آپ نے رخ کیا۔ راستے میں آپ کا گزر نخلہ یمانیہ، پھر قرن المنازل اور لیا سے ہو کر آپ طائف پہنچے۔ لیا میں مالک بن عوف کا قلعہ تھا، آپ نے اسے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہ قلعہ کے اندر بند تھے مشرکین۔ مسلمان جب وہاں پہنچے، پڑاؤ کیا قلعہ کے ساتھ، تو انہوں نے اندر سے ایسا زبردست حملہ کیا کہ معلوم ہوتا تھا بہت بڑا لشکر ہے، اور بڑا زوردار حملہ جس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو یہ کیمپ اٹھا کر پھر مسجد طائف کی طرف لے جانا پڑا، جہاں آج کل مسجد طائف ہے، طائف شہر۔ میرے بھائیوں، یہ محاصرہ کافی دیر تک جاری رہا۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا، کوئی نتیجہ نہیں۔ بعض اہل سیر نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 15 اور 16 دن وغیرہ۔ اس دوران تیر اندازی کے واقعات پیش آتے رہے۔ جب بالکل نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق نصب کرنے کا ارادہ فرمایا اہل طائف۔ آپ نے منجنیق نصب کیا، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اندر گھس گئی، لیکن انہوں نے جلتے لوہے کے ٹکڑے پھینک کر مسلمانوں کو باہر بھگا دیا۔ پھر انہوں نے حملہ کیا اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، بہت سے شہید بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر منجنیق کا استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا دشمن پر منجنیق کا استعمال جائز ہے،
خواہ اس سے بے قصور بچے ہی مارے کیوں نہ جائیں، عورتیں بھی مریں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے رسول نے یہ عمل بھی کیا۔ جب نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے حکم دیا انگوروں کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا دشمن کے درختوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے، دشمن کے درختوں کو کاٹ کر جلایا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے قرابت کا واسطہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی کو روکا۔ آپ رک گئے، آپ نے صحابہ کرام کو درختوں کو کاٹنے سے پھر روک دیا۔ حضرات، محاصرہ جاری تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ایک منادی نے، اعلان کرنے والے نے اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کیا، جو غلام قلعہ سے نیچے اتر کر ہمارے پاس آ جائے آزاد ہے۔ اس پر 30 کے قریب لوگ قلعہ سے اتر کر نیچے آ گئے، مشرکین۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکرہ قلعے کی دیوار پر چڑھے، پھر گراری کی مدد سے نیچے آئے۔ عربی میں گراری کو بکرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا نام ابو بکرہ رکھ دیا، ان کا لقب، اس نام سے وہ بہت مشہور ہوئے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو قلعے سے نیچے اتر کر آئے تھے۔ اس سے اہل طائف کو بڑا صدمہ پہنچا، نتیجہ کوئی نہیں، طائف فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، آپ نے مشورے کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے 1 سال کی خوراک بھی جمع کر لی قلعے کے اندر، آپ نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اعلان کرو کل ہم واپس ہوں گے۔ سیدنا عمر نے اعلان کیا ہم کل انشاءاللہ واپس ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام تھا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے جو ہے ان پر یہ بات گراں گزری، انہوں نے کہا طائف فتح ہوا نہیں اور ہم واپس جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کل پھر چلیں گے لڑائی پر۔ صبح ہوئی، مسلمان لڑائی پر گئے، چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمانوں نے سامان سفر باندھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی یہ کیفیت دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اللہ کے نبی جب واپس ہونے لگے طائف سے، آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول ثقیف پر بد دعا کر دیں، ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہ ثقیف کو ہدایت دے، اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کر کے ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، بہت جلد قبول ہوئی۔ آپ مدینہ پہنچے، غزوہ تبوک کے لیے گئے، واپس آئے۔ ثقیف کا وفد اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں پہنچ گیا، چند شرائط رکھے، مسلمان ہو گیا، طائف مسلمان ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اسلام میں فوج در فوج لوگ داخل ہوتے گئے۔ فتح مکہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ جعرانہ پہنچے جہاں مال غنیمت جمع تھا، ڈھیر لگا ہوا، 6000 قیدی، بہت سا مال۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین نبی وہاں آ کر رک گئے۔ بعض مسلمانوں کی نظریں آپ پر کہ آپ مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ رکے رہے، تقسیم نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ توبہ کر کے آ جائیں، اپنا کھویا ہوا سب کچھ واپس لے جائیں۔ اسلام میں جنگ کا مقصد یہ ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے جو جنگیں کی مقصد خون اور قتال لڑائی نہیں تھی، نہ ہی مال غنیمت کو حاصل کرنا تھا، بلکہ اسلام اور ایمان، وہاں ایمان جو ہے اسلام کی دعوت دینا مقصد تھی۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، آپ مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے بنو حوازن کے لوگ آ جائیں، اپنا کھویا ہوا مال واپس لے جائیں، لیکن بہت زیادہ دیر تک رکے رہنے کے بعد اللہ کے نبی نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تقسیم کیا؟ سب سے زیادہ مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کی وجہ سے نئے مسلمانوں کو آپ نے بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ نوازا۔ مثلا سیدنا ابو سفیان کو اکیلے کو 300 اونٹ، اس کے علاوہ چاندی ان کو ملے۔
حکیم بن حزام کو 300 اونٹ، 200 سے 300 اونٹ ملے۔ صفوان بن امیہ نے 100 اونٹوں کا سوال کیا، آپ نے دیا، اس نے پھر کیا، آپ نے پھر دیا، 300 اونٹ اکیلے صفوان بن امیہ۔ کچھ لوگوں کو 50-50 اونٹ نئے مسلمان، اور کچھ کو 40-40 اونٹ، حتیٰ کہ کہنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، ان کو فکر کا اندیشہ ہی نہیں۔ اس طرح آپ کے اوپر اعرابی ٹوٹ پڑے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کی چادر ایک درخت کے پاس پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر مجھے دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں چھپائے ہوں، میں ان کو تمہارے درمیان تقسیم کر دوں گا، نہ تم مجھے بزدل پاؤ گے، نہ جھوٹا نہ بخیل، میں سب کچھ دے دوں گا۔ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ کو جو ہے یہاں مشکلات آئیں۔ آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا مؤلفۃ القلوب کے درمیان، اس کے بعد باری آئی عام مسلمانوں کی، پھر باقی مال غنیمت عام مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ جب حساب لگایا گیا ہر مسلمان کو 4 اونٹ اور 20 بکریاں ہیں، شاہ سوار کو 40 اونٹ 120 بکریاں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا یہ تقسیم کا انداز بہترین تھا۔ آپ نے اس مال غنیمت کے ذریعے نئے مسلمانوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اسلام کے لیے مخلص بن جائیں، آپ کا مقصد یہ تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا، خصوصاً انصار نے اعتراض کیا اس موقع پر، انصار صحابہ۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے نبی اپنے قوم سے مل گئے ہیں، اور آپ یاد رکھیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں، حنین کے ان مال غنیمت سے انصار کو تقریباً محروم رکھا گیا، ان کو مال غنیمت نہیں ملا۔ وہ دیکھ رہے تھے جنہوں نے مشکل کے وقت جن کو پکارا گیا تھا انصار کو، وہ پہنچے تھے، اور جو بھاگنے والے تھے نئے مسلمان، ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور ان کو نہ ملا، ان کے دل غمگین تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب قریش کو اور قبائل عرب کو عطیے دیے تو انصار کے درمیان چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں، آپ نے ہمیں نہیں دیا۔ سعد بن عبادہ انصار صحابہ کا سردار اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول اس طرح انصار کہہ رہے ہیں، وہ غمگین ہیں، آپ کے اس انداز پر تقسیم پر جو ہے پریشان ہے، مال غنیمت آپ نے جیسا تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد نے کہا اللہ کے رسول میں بھی اپنے قوم کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اس جھونپڑی میں اپنے ساتھیوں کو جمع کرو۔ انصار صحابہ جمع ہو گئے ایک جھونپڑی میں، کچھ مہاجرین آئے ان کو آنے دیا گیا، کچھ دوسرے آئے ان کو روکا گیا، انصار سب جمع ہیں، کچھ مہاجرین صحابہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ آئے، اللہ کے رسول انصار آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے خطبہ دیا، بہت ہی عظیم خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی جماعت تمہاری یہ کیا ناراضگیاں کہ شکایتیں میرے مجھ تک پہنچی، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا تمہارے کیا شکوک ہیں، کیا شکایات ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے میں تمہارے پاس اس حال میں آیا تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑا تھا۔ انصار نے کہا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا انصار مجھے جواب دو۔ انصار نے کہا کیا جواب دے اللہ کے رسول؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو، اور تمہاری بات یہ سچ ہوگی کہ آپ بھی اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا اپنے گھر سے، اور ہم نے آپ کو مدینہ میں پناہ دی تھی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غم گساری کی، تم بھی یہ بات کہہ سکتے ہو۔ انصار خاموش ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی جماعت تم اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ اسلام پر مضبوط ہو جائیں، پکے مسلمان بن جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں پلٹو؟ اے انصار، اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے انصار دوسرے راستے پر چلیں میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ پھر آپ نے دعا کی اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے ان کی داڑیاں تر ہو گئی، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی چلے گئے اور صحابہ کرام بھی چلے گئے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کیا اس کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ 14 لوگ تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان میں آپ کا رضائی چچا ابو برکان بھی تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول ہمارا مال ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اور اس طرح مسکینی کے انداز میں سوال کیا کہ دل ٹوٹ کر رہ جائے، اتنے معصومانہ انداز میں انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کچھ دیر کر دی، بہرحال تم اس طرح کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، مال غنیمت یا پھر قیدی؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیں بھی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ظہر کی نماز جب میں ادا کروں تم کھڑے ہو جانا اور یہ باتیں دہرانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ موجود ہیں، آپ نے کہا میں اپنا حصہ اور عبد المطلب کا حصہ ان کو واپس کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں اور میرا مقصد بھی، ان کے تاخیر کا مقصد بھی یہی تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا انصار مہاجرین جن کو یہ مال غنیمت ملا تھا انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول ہمارا سب کچھ آپ کے حوالے ہے، آپ واپس کر دیں۔ پھر کچھ صحابہ رک گئے۔ پیارے نبی نے ان سے کہا کہ اگر بعد میں مال غنیمت آیا تو تمہیں ایک کے بدلے 6 ملیں گے، لہذا اب یہ قید ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ سب صحابہ نے بنو حوازن کے لوگوں کو واپس کر دیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو بڑے اچھے انداز میں رخصت کیا۔ آپ نے ہر قیدی کو ایک قبطی چادر عطا فرما کر ان کو ان کے حوالے کر کے ان کو واپس کر دیا۔ یہ تھا غزوہ طائف، جو غزوہ حنین کا پھیلاؤ تھا، جس میں تقریباً اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اگرچہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے یہ اہل طائف سب مسلمان ہو کر جو ہے مدینہ پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، آپ سب کو جو ہے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا